أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہم 18ویں جز میں جو مضامین پائے جاتے ہیں اس کا خلاصہ پیش کریں گے، پھر حسب معمول کچھ آیتوں کو لے کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس جز کی شروعات میں انسان کو کامیابی کا نسخہ بتایا گیا ہے، ریسیپی آف سکسیس۔ سیلف ہیلپ کی کتابیں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ان میں کامیابی کے بہت سے نسخے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ بتاتا ہے، جس میں 5 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، یعنی نمازوں میں فوکسڈ رہنا، اور جو نمازوں میں فوکسڈ ہوتے ہیں وہ زندگی میں فوکسڈ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں نہیں لگاتے، یعنی جو لوگ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ نمبر 3، وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 4، سیکس کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتے ہیں، سیکسول پرورشن سے بچتے ہیں، ورنہ وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جائیں گے، گلٹ فیلنگ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5، وہ کمٹمنٹ کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کی 5 علامتیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ خالق کائنات نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرو۔ مادر رحم میں بچے کی پرورش کے حیران کن مرحلے، بارش کا برسنا اور کھیتیوں کا اگنا، جانوروں سے طرح طرح سے فائدہ اٹھانا، یہ سب خدا کے عظیم احسانات ہیں۔ انسان کے اندر اگر سلامت روی ہو تو ان سب سے وہ خدا کو پا سکتا ہے۔ مگر ڈینائرز آف فیتھ کا پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو اے کوائرلنگ ایٹیٹیوڈ، یعنی ان کا مزاج جھگڑا کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے ٹھٹوں میں اڑا دیا، یعنی ان کے قوم کے جو سرداران تھے، اور آپ کی بہت دل شکنی کی۔ دیگر قوموں میں بھی جب رسول آئے تو ان کی قوم کے سرداران کا بھی یہی اعتراض تھا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس طرح کے مزاج رکھنے والے بہت سی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہ ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، بے عقلی کے کام کرتے ہیں، مگر پھر بھی اس بات پر خوش ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے۔ تم رسولوں کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا اس کی بات کو ماننے میں تمہیں کوئی خرچ آتا ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ رسول کی باتیں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ بتاؤ تم کون سے نئے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ تم زمین و آسمان کو دیکھ کر بعض سوالات مرتب کرو کہ کس نے آسمان کو پیدا کیا، کون تمہاری زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ تم خود اس کا جواب تلاش کرو۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جنہوں نے حق کو ٹھکرایا۔ پھر اس جز میں لاز پرٹیننگ ٹو سیکسول مس کنڈکٹ، یعنی بعض قوانین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ جنسی بے راہ روی سے متعلق ہیں یا جنسی زندگی کو ڈسپلن کرنے سے متعلق ہیں۔ سورہ نور کی شروعات میں بتایا گیا کہ زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو اس وقت کی اسلامی حکومت 100 کوڑے مارے اگر 4 گواہوں سے ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور ثابت نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بد چلنی کا الزام لگائیں اور ثبوت نہ پیش کریں تو مجمع میں کھڑے ہو کر اس مرد کو 4 مرتبہ کہنا چاہیے کہ میں سچا ہوں خدا کی قسم کھا کر، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر، اور ایسے ہی عورت بھی کرے گی۔
ان قوانین پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ اسلامک فیملی لاز بھی اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ ہمیں اسلام کے خاندانی نظام کو قول اور عمل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ رائے عامہ کو بدلنا ہو تو اسلام کا جو خوبصورت خاندانی نظام ہے، جو فیملی سسٹم ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو فحش اور برے کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو انہی خطوط پر، انہی راستے پر وہ چلاتا ہے۔ سماج میں طیب اور خبیث، اچھے اور برے دونوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ خبیث کا تعلق خبیث سے ہوگا، طیب کا تعلق طیب سے ہوگا۔ کسی کے گھر تمہیں جانا ہو تو پہلے سلام کریں، اور اگر اجازت ملے تب اندر جائیں، اجازت نہ ملے تو واپس چلے آئیں اور خوشی خوشی واپس لوٹ آئیں۔ دوسروں کے گھروں کے اندر جب جائیں تو نگاہوں کو نیچی رکھیں، تانک جھانک نہ کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے اپنی زینت کو چھپائیں۔ پھر نکاح میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی، اور کہا کہ ضرورت کے باوجود شادی کے بغیر رہنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایسے مردوں کی مدد کی جانی چاہیے جو شادی کرنا چاہتے ہوں اور شادی کے لیے ان کے پاس ساز و سامان موجود نہ ہو۔ فحش کے جو چکلے ہوتے ہیں، ریڈ لائٹ ایریاز، ان پر پابندی لگانے کی بات آئی۔ پھر گھروں میں پرائیویسی ہونی چاہیے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ گھروں میں ایک دوسرے کے کمروں میں دھڑلے سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور لوگ اپنے نارمل کپڑے میں ہوتے ہیں تو ایسے وقت اجازت لے کر جانا چاہیے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں رشتہ دار آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ بعض بنیادی اخلاقی باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس صورت میں ایک آیت آتی ہے، وہ نور سے متعلق ہے، دی پیرابل آف لائٹ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی مثال دی کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ بندے مومن کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے، اس کی سوچ آفاقی، اس کے دل میں کشادگی، اس کے عمل میں خدا ترسی، اس کے مزاج میں آخرت کی باس پرسی کے احساس کے صفات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کا نور کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ اس دنیا سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے عمل سے آخرت کی انجام دہی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے عمل سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں دنیا پرستی ہوتی ہے، وہ گویا اندھیرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور مزید اس پر اندھیری رات ہے، اور اوپر سے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو لیئرز اپن لیئرز اندھیرے اس پر چھا جاتے ہیں۔ کفر کے بھی اس طرح شاندار مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دی ہے۔ جب انسان کی نگاہوں میں نور ہو تو بادلوں کے ٹکڑوں کے اٹھنے میں، آپس کے جمع ہونے میں، ان کے پھٹنے میں، بجلی کے کڑکنے میں اور چمکنے میں، اور بارش کے برسنے میں، وہ ایک روٹین چیز سمجھ کر نظر انداز نہیں کرے گا، بلکہ بصیرت سے کام لے گا اور خدا کو پہچانے گا۔ نیڈ فار میسنجرز، لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرنے کے لیے، زندگی کی صحیح راہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا۔ وہ خدا کی عظمت بتاتے اور ہمیں اپنی زندگی کی حیثیت سے آگاہ کراتے رہے۔ ناظرین، یہ وہ خوبصورت مضامین ہیں جو اس جز میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے، اور ہمارا جو اسپیشل موضوع ہوگا وہ اسلامک پنشمنٹ فار ایڈلٹری، یعنی زنا کی اسلامی سزا کیا ہے۔ یہ بھی آج کے زمانے کا ایک ہارڈ ڈیبیٹنگ ایشو ہے، اس لیے ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 1 اور 2 کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک سورت ہے، یعنی سورہ نور، جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد
دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ خواتین و حضرات، پہلے ان آیتوں میں بیان کردہ مضمون کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور میں اس کا ایک سمپل ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ان سزاؤں کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ان سزاؤں میں نرمی برتنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ آج کے زمانے میں اس طرح کی آیتوں کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کا بھی ایک جائزہ لیں گے۔ ان آیتوں کی تفسیر اس طرح سے ہے، قرآن کی دیگر تمام سورتوں کی شروعات سے اس سورت کی شروعات مختلف ہے۔ اس میں زور دے کر کہا گیا کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ان میں جو احکام آ رہے ہیں ان کی حیثیت ریکمنڈیشنز کی نہیں ہے، سفارشات کی نہیں ہیں، بلکہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر تم مومن و مسلم ہو تو یہ کام تم پر فرض ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی واضح اور obvious ہیں۔ دوسری آیت میں زنا کی سزا بتائی گئی، وہ یہ کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو بھرے مجمع میں 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس معاملے میں ذرا برابر رحم سے کام نہ لیا جائے، کوئی مداہنت ہونی نہیں چاہیے۔ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا، پھر مرد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا، اس کے بعد مرد کا ذکر آیا۔ عورت کا ذکر پہلے کرنے کی وجہ یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ سزا دیتے وقت یہ رحم دامنگیر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورت ہے۔ جب سزا دی جا رہی ہو تو عوام اس کا مشاہدہ کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زنا کتنا سنگین جرم ہے اور اس کی کتنی سنگین سزا ہے۔ بات اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ مفسرین نے یہ فرق کیا ہے کہ 100 کوڑے مارنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں سنسار کر دینے کی سزا ہے۔ اس پر علمی مباحث موجود ہیں، اس مختصر سی گفتگو میں ہم اس پیچیدہ بحث کے اندر نہیں جا سکتے۔ البتہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی معتدل نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا ہر قسم کے زانی اور زانیہ کے لیے عام ہے۔ البتہ امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ محاربہ کی سزا قتل ہے۔ محاربہ کیا ہے ہم آگے بیان کریں گے، اور محاربہ کے جرم کی کوئی متعین نوعیت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا جرم جس سے ملک کے نظم کو اور قانون کو چیلنج کیا جائے، ملک اور سماج کے لیے آفت اور وبال جان بن جائیں، نوئسنس کریٹ کریں، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ملک کے امن و امان اور نظم کو درہم برہم کر دے، یہ محاربہ کی کیٹیگریز ہیں۔ قتل، ڈکیتی، رہزنی، آتش زنی، اغوا، زنا، تخریب یعنی توڑ پھوڑ، اس نوع کے سنگین جرائم حکومت کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو محاربہ کہتے ہیں۔ محاربہ کے تحت ایسے مجرم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی محاربہ کے تحت امین صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے زانی کی بھی سزا قتل ہے جو زنا کا عادی مجرم ہو اور وہ ریپیٹڈلی یہ جرم کمٹ کر رہا ہو، اور سماج میں عورتوں کی عصمت ایسے لوگوں سے خطرے میں ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایڈریسنگ دی رانگ پبلک اوپینین، اب ہم عوام کے درمیان اسلام کے بیان کردہ سزاؤں کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی قریب میں ہمارے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا کیپٹل پنشمنٹ کو لے کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں تو دور کی بات، خود اپنے مذہب کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم آج گفتگو کو 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے سمیٹیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ اسلام میں سزاؤں کی بنیاد کیا ہے۔
نمبر 2، اسلام میں سزاؤں کی کیٹیگریاں کیا ہیں؟ نمبر 3، سخت سزائیں کیا صرف اسلام میں ہیں؟ نمبر 4، اسلام زنا کے خلاف کیوں اتنا سخت ہے؟ نمبر 5، دیگر مذاہب اور ممالک میں زنا کی سزا کیا ہے؟ اور نمبر 6، اسلام میں زنا کی سزا سے متعلق ایک پرٹیکولر وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ لیتے ہیں، ریشنل بیہائنڈ کیپٹل پنشمنٹ ان اسلام۔ اسلام میں سزاؤں کی کیا بنیاد ہیں؟ آئیے پہلے اس مسئلے کو لیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ سزائیں شریعت کا حصہ ہیں۔ شریعت کے قوانین کے کچھ مقاصد ہیں، یعنی شریعت کے قوانین نافذ کرنے کے نتیجے میں کچھ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز ہوتے ہیں۔ شریعت کے 5 مقاصد ہیں اور 5 ناگزیر چیزوں کی حفاظت کرنا ہے، جو مسلم معاشرے میں قانون کے اطلاق کی بنیاد رکھنے والے بنیادی اصول ہیں۔ ان 5 چیزوں کو الضروریات الخمسہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت اصل ہے، یہی پرنسپل ہے سزاؤں کے پیچھے۔ یہ فنڈامنٹل پرنسپل آپ سمجھ جائیں گے تو سزاؤں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو کسی کو بھی سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو انسانی سماج کی 5 بنیادی ضروریات ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہو، اس کی جزیات قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور مزید تفصیلات احادیث میں آتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جان کی حفاظت۔ نمبر 2، دین و ایمان کی حفاظت۔ نمبر 3، نسل یا نسب کی حفاظت۔ نمبر 4، مال کی حفاظت۔ نمبر 5، فرد کے عقل کی حفاظت۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ 5 ناگزیر سمجھے جاتے ہیں، اسلام مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلقات پر سزا دینے کا قائل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے تمام احکام کے پیش نظر ان 5 باتوں کا تحفظ، جنہیں مقاصد شریعت کہا جاتا ہے، اسے سامنے رکھا گیا ہے۔ یعنی شریعت کے قانون کے پیچھے اصل مقصد ان 5 چیزوں کی حفاظت ہے، اور زنا میں چونکہ نسل اور نسب اس کی حفاظت نہیں ہوتی، اس لیے اسلام اسے قابل سزا جرم مانتا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں سزاؤں کی کیٹیگریاں کیا ہیں؟ کیٹیگریز آف پنشمنٹ ان اسلام۔ اسلام میں سزاؤں کی 3 بنیادی کیٹیگری ہیں۔ نمبر 1، حدود۔ نمبر 2، قصاص۔ اور نمبر 3، تعزیر۔ ان تینوں کی ہم تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حد، حد عربی میں باؤنڈری کو کہا جاتا ہے، جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرتی ہے یا ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ باؤنڈری کے ایک طرف حلال ہوتا ہے، ایک طرف حرام ہوتا ہے۔ باؤنڈری کے ایک جانب حق ہوتا ہے اور دوسری جانب حق سے محرومی ہے۔ یہ حدیں، یہ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں۔ ان کو توڑنا حقوق اللہ میں ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے اور ان کی سزا ہونی چاہیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی سزا خود مقرر کی ہے: چوری، محاربہ، زنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن کی روشنی میں یہ 4 چیزیں ہیں، اور قرآن کی روشنی میں حدیث میں بعض اور امور بھی بتائے گئے ہیں جن پر حد جاری کرنے کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ ان میں سے شراب پینا بھی ہے، اور بھی بعض چیزیں ہمارے اسکالرز نے بتائی ہیں۔ یہ حدیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں، اور کوئی بھی بندہ ان حدوں کو توڑتا ہے تو اسے پنشمنٹ ملے گا۔ نمبر 2، قصاص۔ قصاص کی سزا شریعت نے متعین کر دی ہے۔ جس طرح حدود کی سزائیں مقرر ہیں، اسی طرح سے قصاص کی سزا بھی مقرر ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدود جب کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی اسے توڑنے پر سزا ہے، وہ حقوق اللہ کی خلاف ورزی پر سزا ہے۔ اور قصاص حقوق العباد کو توڑنے کے نتیجے میں سزا ہے، بندوں کے حقوق مارے جانے پر سزا ہے۔ قصاص کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یہ اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہو جائے۔ قصاص اصل میں جو پرسنل رائٹس ہوتے ہیں، اس کے خلاف جرم سزا اس پر ملنی چاہیے۔ پرسنل رائٹس کے خلاف جو جرم ہوتے ہیں، اس جرم کی سزا اسی جرم کے برابر ہے۔ مثلا آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان۔ یہ ہے قصاص کی سزا۔ نمبر 3، تعزیر ہے۔ ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو تعزیر ان سزاؤں سے متعلق ہے جو شریعت نے متعین نہیں کی ہیں۔
لیکن یہ متعلقہ حکام یعنی جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے، ان پر منحصر ہے کہ وہ کسی خاص کیس کے لیے کیا مناسب سزا تجویز کریں گے۔ ان جرائم کی صورت میں جہاں کوئی سزا مقرر نہیں ہے، جج یا امام وقت جو چیز مناسب ہو سوچ کر غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کر کے اس کے نتائج کے مطابق وہ خود عمل کرے گا، اور وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اور اسٹیٹ ہے وہ لیجسلیشن کریں گی اور قانون بنائیں گی۔ تو یہ ہے دراصل تعزیر۔ اب جو تیسرا سوال تھا اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ اس کیپٹل پنشمنٹ اسلام's مونوپولی، سخت سزائیں کیا صرف اسلام میں پائی جاتی ہیں؟ نہیں، آج بھی دنیا کے کئی ایک ممالک میں کئی ایک جرائم کے لیے قتل کی سزا تجویز ہے، جیسے ڈرگ پیڈلرز کے لیے سعودی عرب میں قتل ہے، انڈونیشیا میں ملک کی سالمیت کے خلاف جرائم، یا دوستانہ ممالک کے خلاف جرائم، یا دوستانہ ممالک کے سربراہوں کے خلاف کوئی ریشہ دوانی، یا سازشانہ قتل یا ڈکیتی اور دہشت بٹھا کر ہفتہ وصولی، سمندر میں جو مالی جہاز آتے ہیں پائریسی جسے کہتے ہیں ان کے لیے خطرہ بن جانا، ان تمام جرائم پر قتل کی سزا ہے۔ ایران میں پورنوگرافی شوٹ کرنے پر اور پورنوگرافی میٹیریل کے پائے جانے پر قتل کی سزا ہے۔ ایران میں جو شراب پینے کے عادی مجرم ہیں ان کو اور چوری کے عادی مجرم ہیں 4 مرتبہ سزا دی جائے گی، اور مسلسل وہ یہی کام کرتے رہیں تو 5ویں مرتبہ اس جرم میں پکڑے جائیں گے تو ان کی سزا قتل ہے۔ ہندوستان میں جو انڈین پینل کوڈ ہے اس میں رینسم یعنی کسی کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر اس سے رینسم مانگتے ہیں، تاوان لیتے ہیں۔ 12 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ زنا کرنا، یا اجتماعی عصمت دری کرنا، یا ڈکیتی، اور کوئی مجرم بار بار ایک جرم کو ریپیٹ کرتا ہو، عادی مجرم، اور قاتل کو قتل کی سزا دینا انڈین پینل کوڈ میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ جو قتل کی سزا ہوتی ہے یا جو بڑی بڑی سزائیں ہیں ان کے بارے میں لوگ کیسی کیسی غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ اور اس طرح سے قوانین پائے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال لیتے ہیں، وائی اسلام از سو ہارش آن فورنیکیشن؟ دیکھیں، زنا کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اڈلٹری استعمال ہوتا ہے، ایک فورنیکیشن استعمال ہوتا ہے۔ اڈلٹری کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے فورنیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک جنسی کشش رکھی ہے، اس کا جائز طریقہ یہی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے ساتھ قریب آئیں، ایک لڑکا یا ایک لڑکی قریب آ سکتے ہیں مگر صرف نکاح کے ذریعے سے اس کی تسکین کا سامان کر سکتے ہیں۔ اس رشتے کے بغیر دونوں کا مباشرت کا تعلق زنا ہے۔ یہ زنا آپس کی رضامندی سے ہو یا جبرن ہو، اسلام کے نزدیک دونوں حرام ہیں۔ شہوت پرستوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ اگر آپس کی رضامندی سے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ گناہ میں خدا کی رضامندی نہیں ہے، اس لیے جو چیز گناہ ہے اس میں انسانوں کی رضامندی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر مذہب میں زنا کو گناہ مانا گیا ہے اور بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ ہم اس سے پہلے جز نمبر 5 میں گفتگو کرتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ ازدواجی تعلق کا مقصد خاندان کی تعمیر ہے، نہ کہ صرف پانی بہانا یا لذت لینا۔ خاندان ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رشتے ازدواج میں وہ ذمہ داری کو اٹھانے کا ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے آپس میں ملنے سے نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اگر آنے والی نسل کی ذمہ داری قبول کیے بغیر بچے دنیا میں آتے رہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ انسان کے بچے کو ماں باپ اور خاندان سن بلوغ اور ختم تعلیم تک نہ صرف ذمہ داری سنبھالتے ہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ انسان کا بچہ جانور کا بچہ نہیں ہے۔ جانور کا بچہ تو وہ ہوتا ہے جیسے ہی دنیا میں آ کر ٹپکا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ
دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں بھاگنے لگتا ہے، سامنے ندی آ جائے تو تیرنے لگتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کی پرورش میں صرف جسمانی پرورش نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی و اخلاقی تربیت ہے، اس کی جو جذباتی نشوونما ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کی تعلیمی لیاقت یعنی اس کے ایجوکیشنل کیپیبلٹیز کو بڑھایا جائے، اس کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے، یہ سب پیرنٹنگ کا حصہ ہے۔ اب ان سب ذمہ داریوں کے بغیر صرف آدمی لذت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لے تو ہوگا یہ کہ سماج ولد حرام سے بھر جائے گا، اور یہ بچے سماج میں خاردار جھاڑیوں کی طرح نقصان دہ ثابت ہوں گے، کیونکہ ان کی نگہداشت اور ان کی ذہنی تربیت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ انہیں انسان بنانے کا جو عمل ہے اس کا کوئی نگران نہیں ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں زنا سخت ترین گناہ ہے۔ زنا کے نقصانات کو ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، زنا خاندان کی بنیاد کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، زنا کے تعلقات اولاد کی پرورش کے لیے نہیں بلکہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، یہ ذمہ داریوں سے فرار کا ایک راستہ ہے۔ نمبر 3، زنا کے ناجائز بچے نان کمیٹل ریلیشن شپ میں پلتے ہیں۔ نمبر 4، زنا بچوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ نمبر 5، زنا جھگڑے اور قتل کے لیے سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، زنا سے سماج کی بندھنیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں زنا کے وہ بدترین نتائج جس سے اسلام سماج کو بچانا چاہتا ہے۔ نمبر 5، فورنیکیشن ان ادر ریلیجنز اینڈ کنٹریز، یعنی میں نے بتایا تھا شروعات میں کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ زنا کے سلسلے میں دنیا کے دیگر مذاہب کا نقطہ نظر کیا ہے اور دیگر ممالک میں اس کی سزائیں کیا ہیں۔ زنا کے سلسلے میں جو نقطہ نظر میں نے پیش کیا یہ صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں، سوائے وہ لوگ جو مذہب بیزار ہوں گے، ان کی بھی ایک بڑی اکثریت فطرت کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ زنا حرام ہے، کیونکہ انسانی عقل سمجھتی ہے اور انسانی ضمیر کا یہی فیصلہ ہے کہ اس عمل سے انسانی حسب نسب کو خطرہ ہے، اور دوسری طرف انسانی تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہودیوں کے احکامات 10 کمانڈمنٹس میں سے زنا ایک بڑا جرم ہے، اور ان کی شریعت میں اس کی سزا سنگساری تھی یا گلا گھونٹ کر مار دینا تھا، مگر انہوں نے مالداروں کے لیے قانون اور غریبوں کے لیے قانون بنا دیا اور اپنی کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی۔ عیسائی مذہب میں بھی زنا ایک جرم تھا، اور بہت سے عیسائی ممالک میں زنا کی سزا قتل تھی۔ ادھر 10-15 سالوں میں انہوں نے دھیرے دھیرے اس سزا کو ختم کر دیا۔ ہندو دھرم میں بھی زنا کے سلسلے میں تفصیلی تعلیمات ملتی ہیں۔ مرد اور عورت کے ناجائز ملاپ کو سنسکرت میں سنگرہانہ کہا جاتا ہے۔ ایک زنا بالجبر ہے، دوسرا دھوکے کے ساتھ زنا ہے، اور تیسرا جذبات سے مغلوب ہو کر زنا کرنا ہے۔ ہندو مذہب میں ریپ کی سزا قتل ہے، بعض حالات میں شرمگاہ کو کاٹ دینا ہے اور جائیداد کو چھین لینا ہے۔ دھوکے سے زنا کرنے والے کی ساری پراپرٹی ضبط کر لی جانی چاہیے، اور اس کی پیشانی پر عورت کی شرمگاہ کی نشانی مارک کر دی جائے پرماننٹ، تاکہ ہمیشہ ذلت کی زندگی وہ بسر کرے اور اسے شہر بدر کر دیا جائے۔ ان دونوں امور میں عورتوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ البتہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کچھ اعمال کریں۔ آپسی رضامندی کے ساتھ زنا کے سلسلے میں ہندو دھرم کا یہ کہنا ہے کہ مرد کو موت کی سزا دی جائے اور عورت کے کان اور ناک کاٹ دیے جائیں اور اسے معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے۔ محرمات کے ساتھ زنا کرنے کی سزا قتل ہے اور مرد کو جلا دیا جائے۔ اگر ایک ہی ذات کے لوگ آپس میں زنا کریں تو ان کی شادی کرا دی جائے۔ فاحشہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے میں کوئی سزا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ البتہ منوسمرتی میں زنا کو بڑے گناہوں میں نہیں بلکہ چھوٹے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کی سزا یہ کہ بڑی ذات کا آدمی اپنی ذات کو کھو دیتا ہے یا اسے ذات سے نکال دیا جاتا ہے۔ بابل کا جو حکمران 1772 BC میں حمورابی گزرا ہے، اس میں بھی اس کا جو کوڈ ہے، جو دنیا کا ون آف دا فرسٹ کوڈز مانا جاتا ہے،
اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ اسے پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ یورپ کے بہت سے ممالک میں جیسے وینا، آسٹریا وغیرہ میں زنا کی سزا قتل تھی، اور ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے اسے کالعدم قرار دیا۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں آنر کلنگ کیا جاتا ہے زنا پر۔ اردن میں 33% لوگوں نے جن کے ساتھ انٹرویو کیا گیا، سروے کیا گیا، ٹرکی میں 37% لوگوں نے، اور ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ کوئی زنا اگر کرے تو اس کی سزا آنر کلنگ ہے، قتل کر دینا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ کون کرے یہ کام؟ تو کلیریفیکیشن اباؤٹ کیپٹل پنشمنٹ اسلام، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غیر مسلم لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہاں دور کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہر فرد کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ کسی نے زنا کیا تو اس پر کوڑے مارے، یا کسی کھاپ پنچایت کا یہ کام نہیں ہے، یا کسی شرعی پنچایت کا یہ کام نہیں ہے، یا کسی ایڈمنسٹریشن کا یہ کام نہیں ہے۔ نہیں، یہ عدالت میں جائے گا اور اس کا ایک پورا ڈیو پروسیس ہوگا، گواہ مقرر کیے جائیں گے، 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، پھر جرم ثابت ہوگا، پھر اس کے بعد حکومت کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ کسی بھی جرم کے سلسلے میں سزا دینے سے پہلے اسلام اخلاقی تعلیمات کو لازمی شرط قرار دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے جو ہمارے نان مسلم بردرز کو کلیریفائی ہو جانا چاہیے۔ یعنی سزا سے پہلے پورا ماحول بناتا ہے، ذہن کی تربیت کرتا ہے، تقوی کو پروان چڑھانے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اسلام، تاکہ لوگ ان 5 چیزوں کی حفاظت کریں جو میں نے شروعات میں بتائی تھی۔ ان سے لاپرواہی نہ ہو، ان سے کوتاہی نہ ہو۔ اسلام ایک اجتماعی ماحول پیدا کرتا ہے، ان میں ان مقاصد کو پانا آسان ہوتا ہے اور ان مقاصد کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے۔ زنا کے تمام راستوں پر وہ پابندی لگاتا ہے، بے حیائی کے چلن کو ختم کرتا ہے، مردوں اور عورتوں کے بے محابہ فریلی مکسنگ کو، ملاقاتوں کو، اختلاط کو وہ پسند نہیں کرتا، اس پر خدغن لگاتا ہے، وقت پر شادی کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو شادی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی مالی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اعتراض کرنے والے حضرات ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی انسان زنا کرے تو وہ بڑی ڈھٹائی کرتا ہے، اور ڈھٹائی پر روک نہ لگائی جائے تو یہ بیماری دوسروں کو لگے گی۔ اس لیے اسلام سزائیں تجویز کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے اسلامی سزاؤں پر ایک جارحانہ تبصرہ کیا تھا۔ اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا۔ اس کے ایک حصے میں وہ فرماتے ہیں کہ جرم و سزا کا قانون ایسے ملک میں نافذ ہوتا ہے جہاں مکمل اسلامی شریعت نافذ ہو، اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ صرف اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کا مشترکہ قانون ہے۔ خود منو سمرتی میں چوری کی سزا اور نقب زنی کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ زنا کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ اسے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے کاٹ کھائیں، اور زنا کرنے والے مرد کو لوہے کی پلنگ میں آگ سے تپا کر اس میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ جل کر مر جائے۔ اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے تو مرد کا عضو تناسل کاٹ دیا جائے۔ البتہ برہمن کو ان سزاؤں سے مستثنی رکھا جائے، اس کا صرف سر مونڈنے پر اکتفا کیا جائے۔ اس طرح سے بہت سے لچک انہوں نے پیدا کر دی ہیں۔ اس طرح سود کو ویدوں میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ تمام مذاہب کے اندر یکساں ہیں۔ اس طرح سود کی حرمت کو ویدوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل کے طالب اس پریس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں جو انہوں نے ہوم منسٹر کو ریسپونڈ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ ایپیسوڈ دراصل اس بات کو واضح کرنا تھا، اسلام میں زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی اور قدیم ترین انسانی سوسائٹی میں بھی اس کو برا مانا گیا ہے، اور انسانی سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام بعض سزاؤں کو تجویز کرتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔